اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک مجلس ہے جی پنڈی خرد رانا آزادار حسین صاحب کرواتے ہیں جی مجلس یکم اکتوبر انشاءاللہ اتنے میں حاضر ہوگا نا فرماندے سن کے اعلان کر دیتے ہیں پنڈی خرد یکم اکتوبر انشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ ہے جی ایسے لوگاں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے جنہاں کئی صفات پائی جاتی ہیں۔ بندیاں دی نظر کسی دا صفتی ہونا یا صفات ہو ہونا یہ ہو رہی بندے میری بھی تعریف کر دیں گے میں تھوڑی تعریف کر دیا بندیاں دی نظر کسی اوصاف ہونا یہ اور کر دیں اللہ دی نظر کسی صفت ہونا ہے اور اس آیت مجیدہ جی میں پڑھی 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزاں نے جڑیاں خالق نے اس گروہ چ بیان کی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہوں نے اللہ نے قرآن چ یہ اوصاف بیان فرمائے۔ خالق فرماتے ہیں اس گروہ وچ التائبون سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والے ان میں موجود توبہ کرنے والے ان میں موجود والعابدون اور عبادت کرنے والے بھی ہوئی الحامدون اس کی حمد کرنے والے بھی ہوئی سائحون خدا کی راہ میں پھر آنے والے بھی ہوئی الراکعون رکوع کرنے والے بھی ہوئے الساجدون سجدہ کرنے والے بھی ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے الآمرون بالمعروف وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں والناہون عن المنکر اور وہ لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ 8 صفتاں بیان کرن تو بعد خالق نے جتنی میں گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے حدوں کی حفاظت کرتے ہیں وبشر المؤمنین اور ایسے مومنین کو خوشخبری دے دو کہ حشر والے دن راج انہی کا ہوگا جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اڑیاں ساریاں صفتاں نے انہاں وچ تائبون انہاں وچ اس گروہ وچ توبہ کرنے والے بھی موجود ہیں کمال تے عبادت کرنے والے موجود ہیں کمال تے حمد کرنے والے موجود ہیں۔ جس طرح مجلس کافی دیر کی شروع ہوئی قصیدہ پڑھنے والا بھی اتھے ہی موجود ہے تقریر کرنے والا بھی اتھے ہی موجود ہے کوئی شاعر بھی آ کے شاعری کرے گا تو بھی اتھے موجود ہے یعنی گروہ ہے جہدے شعراء بھی پائے جاتے ہیں خطباء بھی پائے جاتے ہیں ذاکرین پائے جاتے ہیں علماء بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جی میں وہ دستے سن نا پہ گچھا وہ صحیح گل پہ کرتے یہ مر کے گچھا کٹھا ہوا جی بڑی مشکل ایسا ہوا بڑی دیر بعد ایسا ہوا الحمدللہ کہ سارے اتفاق نہ انشاءاللہ سے اتنے جاواں گے۔ اللہ نے صفتہ کرنے تو بعد فرمایا والحافظون لحدود اللہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ حد عربی چاہتے ہیں تو سرحد فارسی چاہتے ہیں ایک ہی گل ہے سرحد فارسی چاہتے ہیں تو حد انہوں آج 6 ستمبر ہے کہ آج یہ جنایت پڑھی ہے انہوں سمجھانا بہت آسان ہے پاکستان تے خصوصاً چونڈے دے علاقے میں دوبارہ عرض کر دوں گا 6 ستمبر نو یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے پورے ملک آرمی چیف صاحب بھی انہوں لوگوں نے سلام کیتا ہے جنہیں سرحدوں کی حفاظت کی تھی صدر پاکستان بھی انہوں نے سلام کیتا ہے جنہیں سرحدوں کی حفاظت کی تھی آج پور ٹی وی کھولو نا جی آج انہوں لوگوں نے دنیا تو ٹر گئے قبریں ٹر گئے لیکن سلام پیش ہو رہی ہے بڑے بڑے پہ سلام کرتے ہیں بڑے بڑے اچھا شہید ہونے والے سپاہی بھی موجود ہیں چونڈے دسنی ذرا آسان گل ہے کیونکہ سب تو بڑی لڑائی نا دنیا دی ٹینکاں دی وہ چونڈے ہوئی سب تو بڑی لڑائی ٹینکاں دی لڑائی اج دو بدو جڑی وہ صرف چونڈے ہوئی ہے یہ اجے تک ریسرچ ہے سارے لوگاں دی اور پوری دنیا کو جاننے والوں دی کہ سب تو بڑی ٹینکاں دی لڑائی چونڈے ہوئی
تو اج مجلس بھی قدرتی چمنڈے کے علاقے آ گئی. یہ مطلب یہ سمجھانا بڑا آسان ہے کہ کیپٹن چھوٹا ہے، میجر ادو بڑا ہے، میجر چھوٹا ہے، بریگیڈیئر ادو بڑا ہے. کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی میجر ہے، کوئی لائس نائک ہے، کوئی سپاہی ہے. شہید ہے نا جڑا 1965 جس اس سرحد کی حفاظت کرتی ہے کہ اپنی جان دے کے تے اپنی حدود کی حفاظت کی ہے، پاکستان کی حدود کی. صدر بہت وڈی سیٹ ہے، وہ بھی سلام کر رہا ہے. آرمی چیف بہت وڈی سیٹ ہے، وہ بھی سلام کر رہا ہے. میرا خیال ہے سمجھانا بہت آسان ہے، تاں میں انتخاب کیتا ہے. جہاں پاکستان کی حدود کی حفاظت کرے وہ سلام دے قابل ہے. جہاں اسلام دیا حداں بچائے انہوں رضی اللہ ہونا چاہیے. یار میجر بھی سلام دے قابل ہے، میجر بھی سلام دے قابل، بریگیڈیئر بھی سلام دے قابل، سپاہی بھی سلام دے قابل. اور بڑے بڑے سلام کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں حدود کی حفاظت کی. سارے بندے حدود تے نہیں ہوتے، اسی اتنے ہونے حدود تے وہی ہوتے. یارہ حداں تے وہی ہوتے ہیں جڑے حفاظت کرنے والے. انہوں دے متعلق اج پوری دنیا منا رہی ہے. وہ 3 چیزاں نے جڑیاں میں اج لکھیاں نے اخبار چ پڑھ کے. انہوں فرمایا کہ اسی یہ دن فضول نہیں منا رہے، کوئی بندہ آ کے بیاں فضول نہیں. کچھ 4 چیزاں نے جنیاں میں آج دے اخبار چ لکھ کے تواڈے واسطے لیاندی ہیں. جنہیں نہیں پڑھیا انہوں پہ سنانا، جنہیں پڑھیا وہ جاؤ بھی. جنہیں نہیں اخبار پڑھیا وہ اج دے اخبار چ لکھتے ہیں کہ آج یوم دفاع، یہ 58واں یوم دفاع ہے. جی اج 58واں یوم دفاع اسی پہ منانے ہیں. وہ مناتے کیوں؟ لوگ آتے ہیں یار ایک واقعہ سی 65 نو ہو گیا، ایک واقعہ سی وہ ہو گیا، ہوں چھڈ بھی دیو. 58 سال 58واں سال پہ ہوتا ہے، اجے بھی بندے نہیں پہ چھڈتے. ایک واقعہ سی جڑا ہو گیا. کدی اج اتنے بندے آنا جڑے آتے ہیں کربلا میں ایک واقعہ تھا وہ ہو گیا. یار کربلا ایک واقعہ سی جڑا ہو گیا. ہوں تسی ہر سال اس گل چو کی کرتے ہو بھائی ایک واقعہ سی وہ ہو گیا. ویسے مناج بھی ایک واقعہ سی جڑا ہو گیا، کربلا بھی ایک واقعہ سی جڑا ہو گیا. اور 65 چوپڑی ٹوٹ گئی ہے. 65 بھی ایک واقعہ سی جڑا ہو گیا. سویرے اٹھ کے توپاں کی سلامی بھی دیتی گئی ہے، لوگاں نوافل بھی پڑھے نے، لوگاں دعاواں بھی دیتیاں نے. تو فوجی اتنے ہاتھ رکھ کے سلام پہ کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کئی باری سلام نہیں نہ ہوتا تو ٹردیا پھردیا نہیں ہوتا. کئی باری بندہ قبر چ بھی ٹر جاتے سلام دے قابل کچھ کیتا ہوگا. صحیح 4 چیزاں کی بلا آرمی چیف نے سلام کیتا جی، صدر نے سلام کیتا جی، وزیر اعظم جڑے نگران نے انہوں نے سلام کیتا، کاکڑ صاحب. وہ 4 چیزاں میں پڑھی ہیں جی آج دے اخبار تو بڑے غور نہ. انہوں نے فرمایا کہ اصل میں گزرے ہوئے دن میں کوئی ایسا فتح کا دن ہو نا جس دن انسان مایوسی سے نکل کر یقین کی منزل پہ آ جائے. وہ دن ضائع نہیں کیا جا سکتا اگر بندہ زندہ ہو تو. کمال ہے بھائی. بھائی شہید تے اگے ہی زندہ نے. جڑے زندہ بندے نا وہ آتے ہیں 4 چیزاں دے چ نکلتی ہیں. کیڑی کیڑی؟ وہ فرماتے ہیں دلوں میں جذبہ تحفظ پیدا ہوتا ہے، بچانے کا جذبہ، حفاظت کا جذبہ. ایک جذبے واسطے دن منایا جاتا ہے. ایک یار 6 ستمبر آج منایا جا رہا ہے تو جہاں چونڈے کے علاقے بھی بندے انج بہن گئے تو کیوں منایا جائے گا؟ میں پیا نہ کہ سویرے آرمی آئی سی اتنے انہوں نے پریڈ شیڈ کی. یہ مطلب منایا گیا، منایا گیا. قبراں تے آئے سن، قبراں تے ہاں وہ بندے کھر کے ٹر گئے جہاں نے قبراں تے جانا غلط ہے. قبراں تے جانا غلط نہیں، قبر کسی بندے دے پتر دی ہونی چاہیے. قبر تے جانا غلط نہیں. شہید دی قبر، شہید دی قبر، میں نہ شہید دی قبر. بھائی شہید دی قبر تے بندے آئے نے، کسی آکھیا بدعت ہوئی، کسی آکھیا نقصان ہوئے، جذبہ ہی بدے ہیں نا. شہید کی قبر پہ جانے کا اتنا ثواب ہے، اب سوچ جو سید الشہداء کی قبر پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ کے ثواب دے مالک بن لگے. قبلہ بہت شکریہ. ایک تو جذبہ پیدا ہوتا جی، ایک جذبہ پیدا ہوتا. دوسرا انہوں نے فرمایا ایک تو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ ان بندوں کو بھی آج سلام پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے بی بی بھی آؤں تو حیران ہو. کچھ بندے نے کچھ بی بی، ایک بی بی 3 بندے انہوں نے سلام کیتا نے. میں دسنا بندے اچ کون ہے؟ مسعود رانا، میجر مسعود رانا. دوسرا دسن شوکت علی، کرنل شوکت علی، عنایت خان پٹی، میجر جنرل
نور جان میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا سلام ہوا انہوں نے آخیا انہوں نے ترانے ایسے گائے تھے کہ قوم میں جذبہ ابھر گیا تھا ترانے ایسے گائے تھے کہ قوم کا جذبہ بلند ہو گیا اور انہوں نے قوم کو ہمت دی اور لفظ نہیں کہ لہو گرماتے رہے لہو گرماتے رہے حضرات وہ ترانہ بھی قابل تعریف ہے جس میں لہو گرمایا جائے اب سوچ نوحہ کتنی قیمتی شے ہو یار جڑا لہو گرما ترانہ بھی قابل تعریف ہے جڑا لہو گرماندہ وہ ترانہ بھی کمال ہے یہ مطلب ہے جڑے ترانے لکھے پاکستان تے ترانے لکھے جان آج ایک ترانہ نواں جاری کیتا ہے آرمی چیف نے باقاعدہ انہیں بنوا کے انہوں لکھے ہے میرا خیال ہے قمر صاحب نے ایک بڑے مشہور رائٹر نے قمر نال لگتا انہیں لکھے ہے تو راحت فتح علی خان نے گایا آج کڈیا نے نواں ترانہ ترانے میں ہوتا کیا ہے نری طرز دا نہ ترانہ نہیں ترانے میں صفتیں بیان کی جاتی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں جن میں ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس نے یہ قربانی دی تو دھیان سے نوحہ سن کبھی عباس کا ذکر آئے گا کبھی حسین کا بہت شکریہ یہ چار چیزاں تے آج بیان ہو رہی ہیں حدود اللہ دی حفاظت یہ حدود پاکستان دی حفاظت کر کے گئے نے یہ حدود دا انہوں پتہ سی کتے کتے حد دے اتھے کھلوتے رہے ہو باورپور حد دے اتھے بھی فوجی موجود نے سیالکوٹ موجود نے پھر برکی لاہور موجود نے جتھے جتھے حد دے نا اتھے وہی کھلوتے نے وہی ویسے پاکستان دے سارے محکمے موجود نے میں نہیں کتے پڑھیا پاک وابڈا کو سلام پاک زراعت کو سلام پاک بینکنگ کو سلام یہ سارے پاکستان دے ہی محکمے ہیں پاک فوج کو سلام دے قابل ہوندا ہی ہو جڑا حداں نوں بچائے مہربانی جڑا حدود دی حفاظت کرے گا وہ سلام دے قابل ہوے گا میرے محترم سامعین فوجیاں نوں سمجھان دی لوڑ نہیں ترے حدود نے ترے حدود نے زمین تے وکھری ہے آسمان تے وکھری ہے سمندر چ وکھری آڑے مشہرے پھڑ کرتے ہیں مچھیاں پھڑتے ساڑھے والے پاسے بچ کو حد ہے تو ارلے پاسے ہوندے اور ساڑھے انڈیا والے پھڑ کے لے جاندے ہیں مطلب بچ سرحد تے بھی کوئی حد ہے اتوں جہاز کئی باری اڑا آ جاتا ہے وہ بھی کوئی حد ہے ایک زمین تے بھی ہے فضائی زمینی بحری بری فوج وکری ہے بحری وکری ہے تہاڈی خیر ہوگی آرمی چیف اور سارے جانتا ہے اینوں بھی جانتا ہے اینوں بھی جانتا ہے اینوں بھی جانتا ہے آصم منیر صاحب نوں میں لیا کسی ویلے کوشش کر کے اتنے چوبنڈے تے پنڈ انہوں نے دسیا جے بھائی سمندر ہی دھیان نہ جایا جے اگے حد جے انہوں نے سمجھایا جے کہ آسمان تے نہ جہاز کا دھیان نہ کھڑا جے اگے حد جے ہوں بندے ہسے دان ہیں کہ انہوں پہ سمجھا انہوں پہ سمجھا جڑا ساریاں فوجاں دا آپ چیف ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے جی میں آرمی چیف نو حدود پاکستان دسن دی لوڑ نہیں نا علی دے علم وچ اضافہ کرن دی لوڑ کیونکہ کائنات واحد میرا پیر علی ہے جن نے فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے سے دین دا چیف ہو سکتا ہے جڑا دین دے حدود تو واقف ہو اچھا میرا خیال ہے کہ میں 2-3 حدود پڑھنا جی قرآن پاک سے سورہ مبارکہ پہلے بقرہ 229 نمبر آیت مجیدہ پڑھنا حدود ہی اجدہ موضوع حدود حد دی جمع حدود ہے اے سورہ مبارکہ توبہ جی بقرہ میرے سامنے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها لوگوں جو اللہ کی حدود ہیں نا ان کو کراس نہ کریں اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھ جانا میں تمہیں ایک گل دساں اے جڑا اپنی حد چو جیڑا ودیا نا ذلیل ہی ہویا جی میں تمہیں پکی یار اپنی حد چ رہنا چاہیے اپنی حدود کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے میرے عزیزو آڑی بکری دے پیر نو رسی بن کے لمی کر کے بدھی ہوتی ہے نا انہیں ناپ کے بدھی ہوتی ہے سڑک تے نہ چڑھے جے بکری سڑک رسی پار کر جائے بنن دی لوڑ کیڑی وہ مطلب ہے کہ ٹریفک تو بچے گی کیوں بچے گی انہوں پتہ ہی نہیں میں کیویں بچنا انہوں کی پتہ اس منہ چک کے ٹریا جانا تے کرومبیاں کھاندیا جانا انہوں پتہ ہی نہیں انہوں رسی پائی جاندی ہے کہ ایتھے رہنا ایتھے محسوس نہ کریا جے اگر بندے بے راہ روانہ نہ ہونے ہوندے دین والی رسی پینی ہی نہیں سی
ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਨ ਛੱਡਣੀ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੂਦ बंदा 8वां चक्कर ला छड़े ते लबैक अल्लाहुम्मा लबैक भी पढ़ता रहे तो तवाफ नहीं यार 8वां चक्कर बंदा लाए 7वें तो बाद ते आखे वही लबैक अल्लाहुम्मा लबैक नहीं खत्म हो गया थोड़ा तो खत्म हो गया क्यों मैं क्या अल्लाह की होया फरमाया जी मैं हद लाई सी बंदा उत्थे रुकया नहीं मैं भजान का मतलब तो नहीं मैं तो वेखना भी मेरी हद बनाई च रहिंदा तुहाडी खैर होवे नहीं रहिंदा हदूद पढ़न लगा अल्लाह फरमांदा अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी न करना अगे के लफ्ज़ है व मैं यतअद्दा हुदूद अल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून लोगों जो लोग अल्लाह की बनाई हुई हदूद से आगे बढ़ते हैं उनको अल्लाह की नज़र में जालिम करार दिया गया सार उठाओ जी किया क्या अल्लाह ने एक बार मुंह तो फिर एक बार ना जरा बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ है एक बार मुंह चो बोलो अल्लाह ने जो हद न पार करे उन्होंने किया क्या जालिम एक कोई गाल नहीं जालिम अल्लाह के जालिम किनू आंदा कोई वो जो किसी शय को वहां रखे जहां उसका मुकाम ना हो वही जालिम होता है ये मतलब है हदूद तो अगे बढ़ जाए वो जालिम है होना दूजी पढ़ लगा व इज़्ज़तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा इब्राहीम को अल्लाह ने आज़मा के इमाम बना दिया क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती तो फरमाने लगे अल्लाह मेरी नस्ल में भी इमामत रखेगा नस्ल में भी फरमाया क्यों ना रखूँगा तेरी नस्ल से अच्छी नस्ल कौन सी है लेकिन अपनी नस्ल को भी बता देना ला बिल्कुल बता देना ला यनालु अहद ज़ालिमीन हम इमाम ज़ालिमों को नहीं बनाते कितने टुर गए बंदे जे तो मजमा इतने ही बैठा तो पहली आयत भी याद करो ना जो अल्लाह की हदूद को क्रॉस कर जाए वो जालिम होता है और जालिमों को अल्लाह इमाम नहीं बनाता इसका मतलब है जो अल्लाह की हदूद को तोड़ दे वो माफी मांगकर जन्नत में जा सकता है उम्मत का इमाम नहीं हो सकता किन्या बंदा तक घर पहुंची नहीं अजय मैं हदूद पढ़न लगा आसानी अपनी बहुत शुक्रिया किबला मैं इमामत का मयार भी पढ़ दिता इस हदूद विचों अगली आयत मजीदा पढ़ देना जनाब 2-3 आयत पढ़नी है ना तो फिर एक आयत पढ़नी है जिस गल अज की मुकम्मल हो हदूदुल्लाह हदूद ही पढ़नी है दूसरी आयत जनाब 187 नंबर आयत मजीदा जी ये हदूदुल्लाह के मुतालिक 100 पखा जरा एक पास कर शुरू रखे होते ये मेरे को 187 नंबर पहली आयत मजीदा पढ़ी है सूरह बकरा 229 हूँ जनाब 187 इन हुण धियां भी बैठियां ने भैणां बैठियां ने मुर्शदादियां बैठियां ने क्योंकि तुहानूं पता है दरसे कुरान है यही तो वो किताब है जिन्होंने भैणां धियां ते भैन भरा कट्ठे बह के भी सुन सकते तुहानूं तो गल दसां हादी हुंदा ही होवे जिहदे कोल भैणां लुकाइयां ना जा की सुन रहे बंदे मारा तुहानूं जज़ा दे जिवें कुरान खोल के मेरी बेटी बह जाती है कुरान खोल के मेरी अम्मा बह जाती है वो सारे जहां तो पर्दा करती है एक तो नहीं करती ये तो भाई किसी बच्ची का किसी साड़ी बेटी का किसी पर्दादार का सईदादी का कुरान तो पर्दा है और यार बाकी पर्दा करना चाहिए गैर मारमा तो करना चाहिए एक तो पर्दा क्यों नहीं इस वास्ते कि हाथी ये हदायत है कुरान तो मेरा हाथी नबी जान लग्या कल्ले नूं छड्ड के नहीं गए 2 छड्ड के गए ने एक कुरान छड्ड के गए ने ते एक अपनी अहले बैत छड्ड के गए ने जिन्हों यार दिल करता किसी का अहले बैत बना लो लेकिन एक गल का ध्यान रखी हादी हो सकता है जिवें बंदा धी नूं कुरान के सामने भेज देंदा है बेफिक्र हो गए उहदे सामने भेज देंदा ਇਹਦਾ मतलब है चूंकि कुरान बेऐब है ये सामने मेरी बेटी भी बहती है ये सामने मेरी माँ भी बहती है कुरान नाल अहले बैत हो ही हो सकते हैं जेड़े कुरान की तरह बेऐब हो शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया जेड़े कुरान की तरह बेऐब हो जिन्होंने अजे तरह की समझ नहीं आई तो मैं दसना जो मैं मस्जिद च वड़ना मेरी पाकीज़गी भी जरूरी है जो मैं कुरान नूं हथ लाना फिर मेरी तहारत जरूरी है ना मसीत कभी किधरे गुसल करन गई है
تے نہ قرآن کدھرے گسر کرن گیا ہے۔ مسجد وچ قرآن جدو مرضی لے جاؤ، جدو مرضی لے آؤ، مسجد بھی ہر ویلے پاک ہے تے قرآن بھی ہر ویلے پاک ہے۔ قرآن تے سر تے ہاتھ رکھ کے بندے ہو مدینے دے لوگ دسن جڑے رسول تو بعد ہر ویلے پاک۔ اگر سارا مدینہ ایک جیسا ہی ہر پاک ہوندا تے سب دے دروازے مسجد وچ کھلے رہندے۔ یہ دا مطلب ہے ایک اہل بیت نے جڑے قرآن دی طرح پاک نے۔ ہن حدود سن لو، میں تاں کیا سی کوئی بیٹیاں بیٹھیاں نے تے کچھ کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھ کے کھانی چاہیے کہ منہ چ کھور لینی چاہیے۔ ساڈی ایک نا رشتہ دار سی، انہوں بوتل لائی ہوئی، تو بوتل اتنے لاندے نے سارے، وہ تنگ آ گئی، گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا۔ میں بنا کے نہیں گل کر رہا ہے واقعہ، وہ سنا صاحب لایا بھی یہ جو گھنٹہ دو لگ جانے میں ترین کے قطرہ ڈیگتا اسے تو کھو کے پہلے تو اتنے بن چڑے کچھ کپٹی تے جدوں اندر نرس گئی ہے نا ادو بوتل نو کٹ کے نا چھری نہ تے گلاس پا کے پی پیندی۔ ہو سکے اماں کی کیتے اماں کی کیتے ہو سکے اینا لایا سی اندر ہی پانی سے میں پکاؤ رہ جائے۔ یہ مطلب طریقہ ہونا چاہیے، یہ مطلب یہ نہیں جتھے ایک ایک قطرہ خون جانا اتنے جانا چاہیے، اور میدے چ نہیں جانا چاہیے۔ جی دوائی کیپسول چ رکھی جاتی ہے، وہ کیپسول کا وجود کوئی نہیں ہوتا، کیپسول ہمیں خالی جائے خول ہوتا ہے بالکل معمولی، وہ اندر جا کے نا پانی نہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اندر دوائی پہنچانا کام ہوتا ہے۔ دیکھ لو کیپسول کے وچ والی پھر کیپسول کے وچ ہی رہنی چاہیے، وچ ہی رہنی چاہیے۔ تو مہربانی کرا جی ہوں میں آیت پڑھن لگا اور میں ویکھنا کہڑا بندہ کھورنا چاہتا ہے منہ چ اس مائی آگوں تو کہڑا آرام نال کیپسول کھانا چاہتا ہے۔ ویسے میں کیپسول ہی کھوانا جی، عزت دار لوگ بیٹھے ہو، شیعہ سنی اہل احباب بیٹھے ہو، ہوں قرآن ہے، ہوں قرآن نہ ہوتا تو میں ویسے بیان بھی نہیں کرنا۔ جدو اللہ ایڈا اشتہار کਢ چھڑے نا انہوں بیان بھی کرنا چاہیے، تو اشتہار آتے تو پڑھنے واسطے ہی ہے۔ اللہ فرماتا نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مولا تو ہم جزا دے وے۔ ہوں حدود اللہ پہ پڑھنا دو تین آیتاں نے، خالق کائنات نے فرمایا عورتوں اور مردوں ہن لباس لکم، مردوں یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، عورتیں تمہارا لباس ہیں، فأنتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ بھائی جی مرد عورت دا لباس ہے تے عورت مرد دا لباس ہے، یہ مطلب ہے وہ دیاں گلاں وہ دے کول نے، وہ دیاں وہ دے کول نے، اے ہاتھ جڑے جی جڑیاں لباس نے، سارا جان تہاڈا لباس نہیں، تہاڈے جڑے اہلیہ نے محترمہ وہ تہاڈا لباس نے، تو تسی انہاں دا لباس ہو۔ لباس جسم دے نال ہوندا ہے، جویں اے نال ہے ہور کوئی ہے نہیں، جویں اے نال ہے ہور کوئی ہے نہیں۔ یہ مطلب ہے نکلیا کہ آج جس مجلس چوں اٹھ کے شیعہ اہل سنت دوست مت لے کے جان، یہ جدوں کٹھے ہوں نا میاں بیوی ادو کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی گلاں کرتے ہیں، کوئی تیاں دیاں پتراں دیاں اگلیاں پچھلیاں جو بھی گلاں کرتے ہیں وہ نہ ایک دوسرے کا لباس ہوندیاں۔ مہربانی فرمایا جی یہ آپس ایک دوسرے کا لباس نے، جڑیاں آپس گلاں ہوندیاں نے کوئی مرد دوجے یار نو نہ دسے، کوئی بی بی دوجی سہیلی نو نہ دسے۔ چلو جی اپنے تو گل آتی اتنے بندے چپ کر جاتے یار فضائل تو میں پڑھنا ہی پڑھنے نے۔ آ جڑے بندے بہ کے منڈے آتے ہیں اڑے پرا جا کے قبرستان چ بہ جاتے ہیں، آ بھائی گلاں باتاں کریے، وہ کوئی ہور ہی گلاں باتاں کریں، اپنی سوجا دیا گلاں وہ ڈسکس نہ کریں۔ جدو تو وہ کیتیاں انشاءاللہ وہ سامنے بلیک میل ہو جائے گا۔ تے کئی سڑیاں بیٹیاں بھی ایسیاں نے وہ آدھی نے تینوں میں بھن سمجھ کے بھی دس رہی ہوں، صدقے وے تیرے وہ تیری بھن لب گئی ہے تو انہوں اگوں بھن کو نہیں لبن لگا۔ اور یہ مطلب ہے جدو ایک دوجے کا لباس ہو تو اپنی بڑی گلاں اپنے کول رکھو، مولا تمہیں جزا دے۔ وہ واسطے بڑا اہم جناب علی وہ لعنت بشک کرو جتے جتے تو کرنی، جہاں میں پہ کام آنا وہ ضرور کریں، جہاں میں آنا پہ وہ ضرور کریں۔ یہ سہیلیاں بہ کے گلاں کردیاں نے وہ پھر تہاڈی عزت انہاں دی نظر چ نہیں رہنی۔ یہ تمہیں میں دس دیں، یہ مطلب ہے لباس نو بندے سمجھ گئے۔ اللہ فرماتا تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس۔ اگے اللہ پاک نے جی گل کی وہ چمنڈے دیا پسرور دیا بندے نال نہیں کی، وہ اتوں کے لوگوں نے کی، سمجھائی اللہ سانو۔ اللہ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تخاتون، یہ جان لیا ہے اللہ نے کہ تم خیانت کرتے۔
سبحان اللہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو، انفسکم، وہ بھی اپنی ہی جانوں کے ساتھ کرتے ہو، کسی کا کیا بگاڑتے ہو، اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہو، کوئی بات نہیں، فتاب علیکم، اللہ تو پھر بھی تم پر مہربانی ہو گیا ہے نا، اللہ تو پھر بھی تم پر مہربان ہے، اوا عفا عنکم، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کیا، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ انہوں میں سمجھانا ہے کیپسول چ رکھ کے، ہندہ کی سی ہندہ یہ سی کہ رمضان جویں دن نو کئی شہمہ بندے تے حرام ہوندیاں نے، اس دور رات نو بھی محتاط رہنا پیندا سی۔ ہن کیپسول کھولا، میں کہنا پہنچ گئی، گل پہنچ گئی، جویں اسی دن نو کئی شہمہ تو محتاط ہوندے ہاں تے ساڈے واسطے جائز نہیں ہوندیاں، دودھ حلال ہے لیکن روزے دار تے نہیں، روزے دے وچ نہیں، ادوں اچھا تشریح میں نہیں کر سکتا، گوشت حلال ہے، فریج بھری ہے، سارے فروٹ وچ پے نے، لیکن روزہ دار نہیں نہ کھاندا، نہیں نہ کھاندا، اوندا جدا نہیں روزہ کھائے، جدا نہیں روزہ کھائے، ہے نا کوئی حدود؟ سبحان اللہ یار، کوئی حد ہے نا، وہ ایک حد ہے کہ دن نو نہیں، جدو روزہ کھل جائے گا ادو ہر شئی بندہ کھاندا ہے، جنہیں اپنے آپ نو دور رکھدا ہے، ادو رات نو بھی نا لباس تو دور ہوندا سی۔ میرا خیال ہے ادو نہیں میں کھول سکتا، ادو اگے نہیں، میرے عزیزوں ہاں شکریہ، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے اپنے ہو وہ تمہاری اپنی ہے، لیکن اس دور میں نا جی روزہ ایسا ہوندا سی کہ شب نو کچھ حدود ہوندے سن، شب نو بھی رات نو بھی کچھ حداں ہوندیاں سن، وہ پھر نا کم ایسا بن گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم جان لیتے ہیں جب کوئی خیانت کرتا ہے، ہم راتوں سے بھی واقف ہیں، ہم دنوں سے بھی واقف ہیں، رات لوگوں کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بندے سمجھتے ہیں نیرا ہو گیا ڈکیتی کر لو، بندے سمجھتے ہیں نیرا ہو گیا کسی کا کبوتر کر لو، شاباش، بندے سمجھتے ہیں نیرا ہویا لیٹ گئی ہے کسی دی موٹر لا لو، قرآن دی میں قسم ہے جدو سارا جان نیرے چ ڈب گیا ہوندا نا اللہ ادو بھی بصیر ہوندا ہے، ہائے ہائے اللہ ادو بھی ویکھ رہا ہوندا ہے، اللہ فرماندا اساں حساب لا لیا ہے کہ جدو تسی نہیں مڑدے بس اینی گل ہی جدو تسی بس تواڈے نفساں تے تساں نفساں تے اپنے نفساں تے خیانت کیتی جے، نہیں تے جاؤ اساں تانوں اجازت دے دیتی، کیا بات ہے بھائی سمجھ گیا سارے، اساں تانوں جڑی رکاوٹ سی وہ توڑ دیتی، اساں اجازت دے دیتی، فتاب علیکم، ہم تم پر مہربان ہو گئے، وعفا عنکم، تے جو تساں کیتا ہے وہ بھی اساں معاف کر دیتا ہے، آج تو بعد ایسا ہوئے گا ہی نا، آج تو بعد ایسا ہوئے گا ہی نا، یہ مطلب ہے جڑی آج سہولت سانو ملی ہے وہ انہاں دی وجہ تو ملی ہے جنہاں کسے دور سے خیانت کیتی سی، چلو وہ تے کر گئے، اللہ معاف بھی کر دیتا، تے ساڈے واسطے روزہ کچھ آسان ہویا ہے کہ نہیں؟ چلو یار کچھ آسانی ہوئی نا، یعنی پابندیاں ختم کچھ کیتیاں گئیاں، اللہ نے معاف کر دیتا۔ یہ خیانت کس سے کرتے تھے؟ بندوں سے، کس سے؟ کنے بندے میرے نہ بولنے نہیں سن کے اپنے نفسوں سے۔ حضرات جو اپنے نفس سے ایک بار بھی خیانت کر لے وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جسے محمد کہے انفسنا وانفسکم۔ تھوڑی کیا بات، بہت شکریہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ یہ بھی ایک حد سی، وہ بھی اللہ نے ختم کر کے فرمایا سب تو سورت دے دیتی۔ اللہ فرماندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ انہیں امتحان لیندہ بندہ جنہیں تو آڈی خیر ہوئے جنہ جوگا ہوئے۔ ایک دوسری بھی روایت سی وہ بھی اللہ نے ختم کر دیتی، رائتوں پہ پڑھنا، حدود جوگے بندے نہیں سن، میں نا حدود جوگے بندے دوجی گل پہ پڑھنا۔ اللہ فرماندہ میرے حبیب یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، جو تجھے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں وہ تو چاند کو نا بڑیاں بڑیاں لوگ کی گلاں کرتے سن، چاند چڑھ گیا تو ہے ہو جائے گا، تو چاند رہ گیا تو ادھا رہ گیا تو ہم کی ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا کچھ نہیں، ایسی باتیں نہ سوچا کرو، یہ تو ہم نے بنایا ہی تاریخوں کو بتانے کے لیے، یہ تو تاریخیں بتانے کے لیے ہم نے چاند سورج بنائے ہیں تاکہ تمہیں پتہ رہے آج 6 ستمبر ہے، کیا بات ہے، آج 10 محرم ہے، پتہ لگ جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَلْ لَيْسَ، اور اللہ فرماتا ہے اور نہیں لَيْسَلْ لِبِرُّ بِأَنْ يَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ التَّقْوَىٰ خالق کائنات فرماتے ہیں اور یہ کوئی بہادری کی بات نہیں کہ تم احرام باندھتے ہو تو دروازے کے راستے آتے ہی نہیں ہے اور کندھا پھلانگے لائے ہو بویرا آیا کرو. آیتہ نمبر 10 دے سورہ مبارکہ بقرہ آیتہ نمبر 199 1 8 تے 9 جدو بندے احرام حج دا بن نہیں دے سن رواج سی ادو کہ بوئے راہ نہیں سڑا کاندرا ٹپ کے ہونے اپنے گھر بندے میرے منہ والوں پہ بندے ہیں انج دے بھی بندے ہوندے سن انج دے ہوندے سن تے مصطفیٰ اتھے آئے نے نا انج دے ہوندے سن جی وہ کندھا راہ ہوندے سن جی پچھلی کاندرا ٹپ کے اللہ فرمایا وہ انج نہ کریا کرو. اللہ فرماتا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو. بھئی ابواب ہادہ تو سارے پتہ لگ گیا وہ ابواب کے ذریعے ادھر سے آیا کرو دروازے راہ آیا کرو اور دروازے راہ آیا کرو اور دروازے راہ آیا کرو دروازے راہ آیا کرو. کوئی دروازہ یاد آیا جی کیا بات ہے. اللہ فرماندہ کندھا نہ ٹپیا کرو دروازے راہ آیا کرو دروازے راہ سا یہ مطلب ہے تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو علم والی بابا یارہ کندھا نہ ٹپیا کرو دروازے راہ آیا کرو دروازے راہ. ایک روایت ہے میرے سامنے پہنچی ہے وہ جناب علی لکھی شیخ محسن صاحب نے بہت شکریہ کرتا شیخ محسن صاحب نے اپنی تفسیر لکھی انہاں الکوثر اے بڑا لطف ہے. میرے 6ویں امام کو بندہ آیا وہ کہنے لگا جی بظاہر تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دروازوں کے راستے آیا کرو یہی دروازے ہیں یا کوئی اللہ کا اور بھی مطلب. شکریہ بندہ کو سیاح نہیں ہوئے گا ویسے جہاں صادق آل محمد کو پہ پوچھتا ہے قرآن تواڈے نال تو تسی قرآن نال تانوں نبی چھڑ کے گئے نے ایک کتاب ہے تو تسی معلم ہو یہ کوئی ہوری مطلب ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے تفسیر کوثر جی محسن ندوی صاحب وہ فرماندن تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا الاوصیاء ابواب اللہ جو نبیوں کے وسیع ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں. کمال ہے بھائی ہر نبی کے ساتھ جو اس کا نائب اور وسیع ہوتا ہے وہ دراصل باب ہوتا ہے جو وسیع کے پاس نہیں آتے. وہ جملہ سن لو جی بڑا کمال ہے. وہ فرماتے ہیں رسول کے اوصیاء ہی اللہ کے دروازے ہیں. اوصیاء یار وسیع دی جمع ہے رسول اللہ کے اوصیاء اللہ کے دروازے ہیں. فرماتے ہیں جن کے ذریعے معرفت خدا ہوتی ہے جن کے ذریعے معرفت خدا اور رسول ہوتی ہے وہی اللہ کے دروازے ہیں اور جو ان کو چھوڑ کر بھی اللہ کو مان جائے وہ بھی چور ہوتا ہے. نہیں اجے سواد نہیں آیا یہ جڑے وسیع ہوندے نے دروازے ہوندے جڑے وسیع ہوندے دروازے ہوندے. نبی پاک نے ادھ نماز جو منہ پھیر لیا سی بیت المقدس میں ادھی نماز پڑھی سی تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلبا کوجہک فی السماء ہم دیکھ رہے ہیں تیرے منہ کا پھرنا بیچ آسمان کی فلنولینک قبلۃ ترضاھا. مصطفیٰ تو نے سوچا ہے نا کہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے یہیں سے مڑ جا جب سے تو نے سوچا ہے قبلہ وہ ہو گیا. ہائے شطر المسجد الحرام میرا سنا اتھو ہی پھر جا اتھو ہی مڑ جا. نبی پاک اگے سن صحابہ کرام پیچھے سن نبی اتھو ہی مڑ کے پیچھے منہ کیتا جدو نبی مڑ گئے ایک گل اللہ تے رسول دی ہوئی سی جدھر تیرا چہرہ پھرے گا نا حضور دے دل چ گل آئی کہ بیت اللہ شریف اللہ قبلہ ہونا چاہیے. بیت المقدس تو یہودی بھی اپنا قبلہ منتے ہیں ساڈا تو یہ ہونا چاہیے جہاں حضرت ابراہیم نے بنایا. اللہ فرمایا نماز پوری کرن دی لوڑ بھی نہیں اتھو ہی مڑ جا اتھو ہی. نبی پاک مڑ گئے وہ تو نبی مڑ گئے ساری جماعت سامنے آ گئی پھر بندے ادھے ادھر ہو گئے ادھے ادھر ہو گئے ادھے ادھر ادھے ادھر. جس بندے نے سنے نماز اتھو ٹر کے نبی دے پیچھے آ کھلوتا ہے وہ نام علی. یار اسے سب جو حضرت علی نکلے نے سڑے نماز ہی ٹر پہ آگے نبی دے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ دونوں پرما پڑھی ہے. حضرت سجاد نے یزید دے دربار سے دعویٰ کیتا سی کہ لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے اور 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جنہیں ایک نماز 2 قبلیاں کر کے منہ پڑھی ہے اور میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی فخر دی گل ہے سی تو مولا سجاد کی تھی اور یار کوئی نویکڑی گل ہے سی نا. یہ دا مطلب ہے میرے مولا اور نماز پڑھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کے نبی کو نماز تو بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا. قبلہ
تبدیل ہو گیا کدوں فرمایا نماز دے وچ فرمایا اسی تو پریشان ہو گئے فرمایا ضرورت نہیں پریشان ہو ضرورت نہیں اس لیے کہ تمہیں علم نہیں تھا بات ہے بھائی تمہیں علم نہیں تھا کہ کعبہ تبدیل ہو گیا ہے تو تم نے جو کیا ٹھیک کیا کوئی مسئلہ نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں اللہ تم پہ ناراض نہیں ایک صحابی بولے قبر چمنا فرمایا یا رسول اللہ تو جب آپ مر رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا فرمایا جو علی کر رہا تھا تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو علی کر رہا تھا اسی لیے فرمایا اوسیاں باب ہوتے ہیں دروازے پہ آؤ گے تو رسول کی معرفت حاصل بہت شکریہ جناب ایک آیت مجید اور پڑھنے حدود تے آیتیں پڑھنی ہیں جنہیں دو چار پڑھنے اگے بھی حدود تے آیت آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سورہ مبارکہ جناب 200 بقرہ تو سورہ مبارکہ بقرہ 234 نمبر آیت ہے اے میرے سامنے آئے اللہ فرماتا ہے الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا اللہ فرماتا ہے جس بی بی کا بندہ فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن کے بعد نکاح کر سکتا ہے بڑی بہادری ہے تساں بے شک آکھیا بندے مک گئے میں آیت پہ پڑھنا آج ہی تین فوت ہو چلے سارے ایک کمارے نہیں واسطے نا انہوں کا معاملہ آج نہیں نا اللہ فرماتا ہے مسئلہ بدلتا ہے کئی بندے بس ہوتے ہیں کہ بیوی نہیں مار سکتی میں اللہ دے بندے ہو جی میں آیت پہ پڑھنا یہ تو بندے کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زینا یتوفون جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے کوئی بھی فوت ہو جائے اس کی بیوی 4 مہینے گن کے 4 مہینے تے 10 دن میں کہ اللہ پہلے کیوں نہیں کر سکتی تو میں چپ رہا حدود اللہ ہے سبحان اللہ اگلی آیت پڑھ دیا کبرا طلاق ہو جائے نا بیوی کو طلاق ہو جائے مرتبہ زندہ ہوتا ہے وہ دی عدت 3 مہینے اور یار جیدہ دن طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے بعد کر سکتی تو جیدہ بندہ فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن یہ تو مطلب ہے وہ دی عدت ہو رہے وہ دے حدود اور نے کیا بات ہے وہ دے حدود اور نے حدود بکھرے بکھرے ہوندے نے زندگی چ نہ سوچی ساڈے تے نبی دے حدود ہی کو جائے ہو جان کمال ہے بھائی اور نبی ایک وقت جنیاں بھی کرے کر سکتے ساڈے تے پابندی ایک وقت 4 کر سکتے تسی ڈر دے ہو پہ میریاں پیڑاں تو مولوی پٹھیاں متا پہ دیں 4 کر سکتے ہو میں مسئلہ پہ دسنا سر میری بیوی کا فون آیا ہو سکا تیرا بندہ ساڑھے مگروں نہیں دا کہ نہیں کسے تھی یقین کرو میں کہا میں کیا میں تو جدو مسئلہ کرنا ہوں کسے کرنا ہوں میں کہ ان قرآن ہے بہن میری کیوں اس طرح کرنی میں نے کہا میں نے گل کرا میں ان بہن کو دسا کہ میں کوئی مخالفت ہی نہیں کرتا میں مسئلے کی گل کرتا ساڑھے میں ایک بندہ دوجی شادی پہ کرن جاندہ سی تو بیوی قرآن کھول کے پہ گئی تو لو پہ تے آنکھیں کی ساری بیگن ہی الٹے ساری بیگن انہاں کہا جو نال گیا نہیں ہو سکیا مشورہ دینا کہ مرنے چاہیے دنے بیچ جنہاں مشورے بہ کے کردہ نا نال مرن کے تو پھر سوال وہ ساڑھا ایک بندہ سی بالکل سادہ پہندا وہ سائیں سی ہم وہ اندر بن سکا بی بی کی ہویا وہ سکا جی آج نا جنازے ہونے نے 15-20 وہ سکا کی ہویا وہ سکا دوجہ بیاہ کرنے گیا یا بیویوں کی پچھلی بہ کے دو جہاں دے سردار نو کھول کے ترلے پہ کر دی ایک قرآن شریف نے کھول کے بیٹھی ہے بیگن الٹی جانی ہے یار بھی بیچی تے انصار بھی بیچی جے کو واجیانا گیا تو بھی بیچی سارے مرن گیا وہ اندر بڑھیا ہو سکا پہن اٹھ کے نہ کم شام کرو ککھ بھی نہیں ہونا اس شام نو بیوی لے کے کار آ جائے وہ کہنے لگے وہ قرآن کھول کے بیٹھی ہو سکیا وہ دین پڑھے ہو سکیا بہن میری یہ جنہوں کھول کے بیٹھی ہے نا یہ 4 آندھی ہے جے تے دوجی تے گئے ہیں یہ دا مطلب ہے اس قسم دے بندے جڑا والے لوگاں دے گھر ساڑ چھڑے نے جنہاں قرآن چومے ہیں بچوں پڑھے ہی نے فائدہ تے وہ لگے گا جنہاں بچوں پڑھے گا میرے محترم سامعین اللہ فرما رہے ہیں 3 مہینے تو بعد طلاق یافتہ دوجا نکاح کر سکتی ہے تو 4 مہینے 10 دن بعد جدا بندہ مر گیا وہ بھی کر سکتی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے مسجد تے مینار ہی میں پہ بہنا
اس مسجد مینار تو لے کے اتھوں تک دے درمیانی تقدس دی مینوں قسم ہے، پیغمبر 18 سال دی چھڈ کے جائے، وہ 80 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوجا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا جاؤں یہ مطلب ہے ہماری حدیں اور ہیں، پیغمبر کی حدیں اور ہیں، اور جب حدیں نہیں ملتی ہم جیسا کیسے ہو جائے؟ صدقہ جاواں پیغمبر دے حدود اور نے، قبلہ ساڈے حدود اور نے، تے جب حد مک گئی بندے آندے نے قانون تے پھر سارے واسطے ایک ہو جائے نا، کدوں قانون انہاں واسطے ایک ہو جائے جڑے آپس ایک ہو جائے، یار انہاں واسطے ایک ہو جائے جڑے آپس ایک ہو جائے۔ میرا کہنا صداقت دی کچھ تعظیم کاری چھڑنی چاہیے، نام ہی دل کردا ہوئے تے کرنی کیوں؟ اور جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا، او دا خون ساڈے خون نال کیسے اے حد ہے 4 مہینے 10 دن، حد ہے۔ جڑی بی بی اے دو پہلا نکاح کرے وہ بھی حدود چوں نکل جان، بولو نکل جان، یا 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن، تو جڑا بندہ انج کرے وہ بھی باہر حدود تو نکل گیا۔ تے کی انہوں اللہ قرآن چاکے ظالمات تہاڈی خیر ہن مینوں لطف آیا، میں سمجھدا سا پہ میں ایویں نہ حد مکی 41 منٹ بعد بھی میرے عزیز نے یاد رکھا، وہ ظالم بندے کو وعدے کٹے ہو جائے اگلے دن دی گل کہ اجے پچھلی عدت پوری نہیں سی ہوئی تو نکاح ہو گیا۔ وہ مولوی صاحب کو کسے پوچھا جائے تو عدت پوری نہیں ہوئی، ہو سکا میں نے کی پتا یا بی بی دسنا سی تو یا بندے دسنے۔ کسی مولوی صاحب نے آخیا مفتی صاحب ایک ہی ظلم کیتا، اس آخیا قرآن دی قسم میں ظالم نے جنہیں دسیا نہیں، وہ ظالم نے، وہ تو ظالم ہے، یہ مطلب پکی گل ہے وہ ظالم، کیونکہ حد توڑی نے حد توڑی نے۔ وہ مولوی صاحب تو پتہ مولوی کھلے دل کے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا ہوں پھر کی صلاح کی جی، اس آخیا پھر پڑھ دینے ہوں کی ہوا، یہ واقعہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، وہ نہیں پھسے اور کماں تو پھسے اللہ دے بندے، وہ تو ظلم ہو گیا، وہ کیتا یا اس بی بی نے جس نہیں دسیا تو یا اس مرد نے جس نہیں دسیا، لبھی ایک ہی گل نہیں۔ ہوں تھی میرے دیکھو تو نہ پڑھا اینی تو محنت کی ہے، ہوں تو میں اتنے مر کے آیا۔ ایک تینوں میں دساں یہ جڑا بندہ انچ دی حد توڑ جائے نا وہ ساڈا حد ہی نہیں ہو سکتا۔ میں پاکستان دی گل نہیں کر رہا، آباد رہو۔ جس بندے بھی اسے رات قتل کیتا بندہ اسے رات وہ دی زوجہ نو گھر لے آندا ہے، وہ اللہ دے بندہ اے تے ظلم ہے۔ ہن انہاں منوں تو مقدسات وچ رکھے تے اسی کہڑے پاسے ٹر گئے؟ یہ مطلب ہے وہ معافی مانگ کے جنت جا سکتے ہیں۔ جڑی میں گل پہ کرنا ایک دو ہور کسے کرنی نہیں جی۔ بسم اللہ جناب چندی صاحب تشریف لے آئے، ابو سری صاحب تشریف لے آئے، امداد صاحب تشریف ہٹتے سن، کافی دیر پہ بیٹھے نے، ہم نہیں زیادہ دیر بٹھانا چاہتا، مولا جزا دے میں پیانا ہو جاندہ وعدہ کٹ میرے لو ویکھو نا، اے گل اگلی کسے نہیں کرنی تو میں کرن لگا۔ جڑے بندے کو وعدہ کٹا ہو جاندہ وہ معافی منگا، اللہ کو معافی منگا، معافی منگ سکتا، اللہ معافی دے بھی دے۔ اگر کسی بندے اسے رات بیوی دا شوہر قتل کیتا ہوگا، اسے رات ہی وہ گھر لے آندا ہوگا، نکاح تو ہوتا نہیں نا، نہیں نہ ہوتا، ظلم ہی ہے نا۔ وہ آدھے لوگ اللہ کو معافی مانگ ٹھیک ہو گیا، اللہ معافی دے بھی چھڑے۔ تین ایک گل دساں، وہ اللہ کو معافی مانگ کے جنت جا سکتا ہے، جنتیاں دا سردار نہیں۔ ہائے ہائے آباد رہو، اینی گل حدود اللہ۔ ہوں آیت مجیدہ پڑھنا جڑا میں وعدہ کیتا سی تے تواڈے کول اجازت لینا، اے آیت یہ مطلب ہے کہ جنہ حدود اللہ نو توڑیا ہے وہ بندے اور نے، تے اللہ فرماندا ہے والحافظون لحدود اللہ، وہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدود توڑنے والے اور ہیں، حدود کی حفاظت کرنے والے اور ہیں۔ 44 منٹ میں ہو چکے ہیں، گھنٹے تو پہلے میں چھڈاں گا۔ یہ مطلب ہے حدود توڑنے والے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن قوم کے ہادی امت کے امام نہیں ہو سکتے۔ اسی نماز کمی ہو سکتی، میری قضا ہو جاتی کئی بار، پھر میں قضا پڑھنا، جنہیں کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے اللہ کو معافی مانگ کے قضا پڑھنا۔ اچھا ویسے قضا دا بھی جو چیتا رہ جا وہ بھی چنگا رہتا جی، وہ کسی نے پتا تو ہوگا میں سکول کا کام نہیں کیتا کہ بلا وہ بچے اچھے لگتے سن، میں نے جو پڑھاتا سا جڑے آدھے سارا تو سن
सर जी मैं कोई नहीं किया ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਫਰੀਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਫਰੀਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਫਰੀਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ मैं समझना कि अगर किसी को कोताही होती है तो माफ़ी हो सकती लेकिन एक गल है वो एक तालब इलम तो कई बार इंज करते हैं टीचर नूं ते अज नहीं ना करना चाहिए उम्मत इंज करती है नबी ते अज नहीं ना करता उम्मत इंज करती है इमाम ते अज नहीं ना करता हदूदुल्लाह को तोड़ने वाले और हैं बचाने वाले हदूदुल्लाह पे माफ़ी मांगने वाले भी और हैं इब्न अबू ज़र साहब में गुंजाइश का देना बड़ी कमाल थी एक के हदूद को बचाने वाला एक के हदूद को तोड़ने वाला जालिम है बचाने वाला आदिल है अरे दरमियान जो गुंजाइश पे पैदा करना डरदा नहीं पे करता समझाने वास्ते पे करना ये अगर जुल्म कर पवे हद तोड़ देवे असा तो वैसे कभी नहीं तोड़ी सारा दिन एक ही काम है सानू हदूद बचाने वाला आड़ा अजान तो बाद नमाज नहीं पढ़ता तोड़ गया होंगे जी ये गल नहीं करनी चाहिए रोज़ान का महीना इंजे बंदा निगाह छड़े पता ही ना हो आए नहीं नहीं हदूद का पता है को नहीं पता तोड़ते हैं फिर मतलब है माफ़ी भी है हम तो बोलो यार मैं क्या माफ़ी तो है माफ़ी है हदूद तोड़ के माफ़ी मांगना और है हदूद पर बिल पास करवाना गौर नहीं फरमाया हजरात यजीद के खिलाफ शबीर क्यों निकले और यजीद सिर्फ हदूद तोड़ने वाला नहीं था शराबी और भी थे जानी और भी थे बंदरों से तमाशा करने वाले और भी थे कुत्ते लड़ाने वाले वो और भी थे यजीद ही के खिलाफ शबीर क्यों निकले इसलिए कि यजीद सिर्फ हदूद तोड़ के खुश नहीं होता था हदूद तोड़ने पर बिल पास करवाना चाहता था और शबीर के दस्तखत लेना चाहता था शबीर ने कहा करोड़ भी कर गया है तो मैं नहीं करूंगा इसका मतलब है करोड़ के दस्तखत मामूली थे एक शबीर के कीमती थे हाय हाय वरना वो सिर्फ हुसैन से जिद न करता कौन है लोग अल्लाह फरमाता है अल हाफिजून अल हदूदिल्लाह यही तो है जो अल्लाह के हदूद की हिफाजत करते हैं मैं क्या मसलन अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह क्या याद करोगे हमने उन मोमिनों से जन्नत का सौदा कर ली जन्नत का सौदागरी कर ली है मसलन हमने खरीद ली है ऐ तर्जमा देवबंदियां का मूल ले ली है उनकी जाने मूल यार जी ने मुल बंदा कुर्सी ते बहन लगे आंदा पर आंदा नहीं मैं आंदा तू मुल ही छोटिया छोटिया गल्लां ही होंदियां ने तो जो करो तो मुल इसका मतलब मुल शायद नहीं होते अपनी होंदी अपनी अल्लाह फरमांदा है मैंने उनकी जाने और माल मूल ले ली मूल ते मुल वो कितों खरीदता जिदी अगे अपनी ना हो क्या बात है मैं क्या अल्लाह जाना भी तेरियां तो उनका माल भी तेरा बंदे भी तेरे उनका माल भी तेरा हर शायद का मालिक तो तू आप है तो खरीदो फरोख्त का मतलब की है अल्लाह फरमाया मैनू पता है हर शायद मेरी मैं खरीदो फरोख्त वाली गल विच तां पे रख के तुहानू समझाना कि उन्हें जाना बेच दित्तियां जी ते माल भी बेच दिते जी जिहड़ी शायद विक जाए ना उसकी फिक्र नहीं क्या बात है ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀ ਰਾ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਚ ਛੜੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਜਰ ਹੈ तू शायद ही फिक्र उदों तक करना जदों तक तेरी होंगी जो कोई खरीद लेंदा तू आना चलो मुक्का काम ये फिक्र मुक जाती अल्लाह फरमाया मैं तेनू समझाया मैनू जन्नत की फिक्र मुक गई उन्होंने जाना की फिक्र नहीं कमाल है जिथे मेरा दिल करे उन्हें
دی جان استعمال کراں او اعتراض نہیں کرن گے جتھے انہاں دا دل کرے میری جنت ونڈ چھڑن میں اعتراض نہیں کروں آپ ونڈ دین یا بہلول نو دے دیں یا بہلول نو دے دیں میں آخری گل کرنا بحث نہیں کرتا بحث نہیں کرتا انہاں حدود دی حفاظت کی یہ مطلب اللہ دی حداں دی حفاظت کردا تے اللہ یہ انعام دیندا کوئی صرف جنتی نہیں بناتا جنتاں دا وارث بنا دیندا جنتیاں دا سردار بنا دیندا نویں اسی جو جاندے سن جی اوتھے لاہور میلہ ویکھن کیونکہ اسی لاہور سب تو پہلا داتا صاحب ہی بندہ جاندا ہے اور کتھے جانا جی دی رشتہ داری کوئی نہیں داتا نہیں جانا کتھے جانا چلو ہوں بندے میرے منہ والوں بہتے ہیں کہ کوئی بی بی پاک دا میں حقیقت دسنا وہ تو سانو بی بی پاک دا پتہ ہی نہیں سی جدوں میں پہ گل کر سانو پتہ ہی نہیں سی کوئی بی بی پاک دامن دا تربت بعد چ پتہ لگا نہ سانو گامے شاہ دا پتہ سی سانو صرف داتا صاحب دا اتھے اسی میلہ ویکھن گئے اتھے دیگاں پیاں وکدیاں سن پہلی باری اساں ویکھیا ورنہ اسی سمجھیا دیگاں پیاں پکدیاں آؤ بھائی آؤ آؤ انہاں کہا پرم دوا منہ چکیا دیگاں پیاں پکدیاں لینی جو بچوں اساں پہلی باری ویکھیا بھی دیگاں وکدیاں نے پکیاں پکائیاں کیونکہ پنڈاں تو تمہیں پتہ جدوں نیاز کوئی پکاندا ہے وہ مفتی دیندا ہے مینوں پینڈو سمجھ کے معاف کر چکے کنا جی دیگ پکدی ہے تمہیں پتہ پنڈ تے اجے اٹاں رکھدے ہوندے تے بندے کول بیٹھ اجے چنبا بناندے ہوندے تے بندے بیٹھ اسی تے گجے سو اتھوں دے اتھے دیگاں پکیاں انہاں کہ پائے جو تے کھلو جو ہمیں کوئی بندہ آندا ہے وہ خریدتا ہے جنہیں خریدنی ہے نا اس ویچنی نہیں ونڈنی ہے ہائے ہائے میں کہ انہیں خریدنی انہیں کہ خریدنی ہی انہیں ونڈن واسطے جنہیں خریدنی ہے اس ونڈنی ہے جنہیں خریدنی ہے اس ونڈنی ہے شکر کرو کوئی ونڈن واسطے خرید دے خدا دی قسم ہے نہ جنت خریدتی ہے اور اگے مالک سان ونڈنی نہ تے خریدی رہا ساڈا ایک فوت ہو گیا دوست دا نام پاس ستار سی عبدو ستار دا نام سی پاس ستار قدو دا لمبا سی آہاں کیا بندہ کھلوتا ہے دیگ خرید کے اوتے اتلے تھڑے تے جا پاس ستار وہ جا کے رہا پاس ستار لمبا سی اس ایتھے وہ دے دو ہاتھ ڈال دیتے وہ سا کیا سال ہے کیوں وہ سا کہ دے ایتھے وہ سا کہ اس نے ایتھے رکھے سن ہاتھ اس تتے کٹ کے پاسدار نے جڑیاں کو دانے چاہ رہے سن لوگوں دیا تاں چ ڈگے ہر بندہ اج کردا پیچھے ہٹیا تے غور نال ویکھ کے آندا کول ہی رکھ تو واپس آ گیا میں کی ہویا دہا کرو پر میں کہ ہویا کی لنگر لے کے ہو سکے مینوں تو پتہ ہی نہیں سی یہ مینوں تو پتہ ہی نہیں سی یہ مینوں تو پتہ ہی نہیں سی یہ میں ادھر کیوں جانا سی میں پاسدار نوں دسنا ضروری ہے کہوں ہو سکے میں دساں میں تینوں داتا صاحب دی قسم دساں پرا کر کے اس جی گل کی ہے وچ مجلس ہے ورنہ میں فضول مثال بھی کدی نہیں دیتی ہو سکیا آ جڑا ونڈدا ہے نا پہ خرید کے یہ ابے نال میں لڑے تساں کوئی نہیں سنیا کی ہو سکیا یہ ابے نال میں لڑے ہاں وہ شکر ہے دھیان نال سمجھانے نہیں تو تتے چول چھٹ کے میں آ گیا مینوں تو وہم لگ گیا یہ کدھر مینوں کھلار کے یہ نہ آکھے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے تو میرا ابا چنگا نہیں لگتا ہن پتہ لگا علی کولوں بندے کیوں نہیں منگدے اوے بندے نوں اندروں میں جدے ابے نال لڑے او تے جنت وڑدا پیا کائنات مہربانی اللہ دی کائنات جنہیں سوداگر جمے نے سوداگراں دی گل کر رہے ونڈن والے دی نہیں دنیا تے جنہیں سوداگر جمے نے انہاں پھر خریدی شاید سستی ہے تے بیچی مہنگی کی میں آکھے سوداگری دا ایک اصول ہے اکنامکس دا ایک اصول ہے کہ لوگ شہر لیندے سستی نے دیندے مہنگی نے تے جے پچھوں مہنگی آوے تے رات نوں لوگ 12 بجے تک تیل دیندے ہی نے وہ آدھے آج رات 12 بجے بدلے تو ادوں دیں گے یہ تو مطلب مہنگی خریدی ہو تو اور مہنگی دیں مہنگی خریدی ہوئے اور مہنگی سستی خرید کے لوگ مہنگی دیں تو جب مہنگی خریدی ہو تو اور مہنگی دیں کدی کلا کلا کھلو کے نا اندر انہاں بہن بھراواں دا شکریہ ادا کری جنہاں خریدی مہنگی ہے تے دے چھڑی ہے کہ ایک آنسو کے